بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میرا نام ماجد شاہ ہے۔ فیصل آباد کی ایک پوش مارکیٹ میں ہماری جوتوں کی دکان تھی۔ اس زمانے میں ہماری دکان بہت اچھی چلا کرتی تھی۔ ویسے بھی ہمارا خاندان مالی طور پر خوشحال تھا۔ دولت جائیداد کی ضرورت سے زیادہ فراوانی تھی۔ گھر میں میرے علاوہ میری چھوٹی بہن نائمہ اور چھوٹا بھائی ساجد تھا۔ میں دونوں سے بڑا تھا۔ نائمہ 7ویں کلاس میں تھی، بھائی 9ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ ماں فوت ہو گئی تھی، والد بذات خود دکان پر ہوتے۔ میں دکان اور جائیداد کے معاملات دیکھا کرتا، جائیداد کا کرایہ وصول کرتا اور جوتے وغیرہ لینے کی غرض سے اکثر ہی دوسرے شہروں میں جایا کرتا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ دولت کی فراوانی نے میرے اندر زنا، شراب جیسی بری علتوں کے امراض پیدا کر دیے۔ میں اپنے باپ سے چھپ کر روزانہ اپنی علتوں کو سکون دینے کے لیے شراب و شباب کا سہارا لے لیا کرتا۔ باپ کو مجھ پر کھلا اعتماد تھا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جیبیں نوٹوں سے بھری رہتی۔ میری یہ عادت اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں جب تک رات کو الخبائث کا ذائقہ نہ چکھ لیتا مجھے نیند نہ آتی۔ اکثر فحش اڈوں پر جا کر اپنی ہوس پوری کرتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میری ان علتوں کو میرے خاندان کا کوئی فرد جانتا نہیں تھا۔ میرا باپ ایک مذہبی قسم کا انسان تھا۔ اکثر میں راولپنڈی سے مال لینے کے لیے کارخانوں میں آتا تھا۔ یہاں میری عشرتوں یعنی کہ شراب، لڑکی اور دیگر لوازمات کا بندوبست کارخانے کا مالک کیا کرتا تھا۔ اس کا نام سرمد تھا۔ وہ اس معاملے میں میرا سب سے بڑا ہمراز بھی تھا۔ میں اس شہر میں زیادہ سے زیادہ ایک دن یا پھر ایک رات ٹھہرتا تھا۔ سرمد کا اپنا علیحدہ بڑا شاندار فلیٹ تھا جہاں وہ اپنے مہمانوں کو ٹھہراتا۔ میں ایک بار چھوٹی عید کے موقع پر اس کے پاس دکان کے لیے جوتوں کا بڑا آرڈر لے کر گیا۔ میرے باپ نے مجھے اس زمانے میں 20,000 روپے دیے۔ سرمد نے حسب معمول میری رات کی رہائش کے لیے اپنے فلیٹ کی چابی دے دی۔ میں نے اس سے اپنی ہوس اور شرابی علت کے باعث کہا کہ مجھے آج رات گزاری اور دل بہلانے کے لیے کوئی خوبصورت سی لڑکی منگوا دے۔ پیسے خرچ کر تجھے اچھی خوبصورت لڑکی منگوا کر دوں گا، اس نے کہا۔ میں اپنی طلب میں اتنا جنونی تھا کہ میں نے کہا جو بھی خرچہ آئے گا میں دے دوں گا۔ سرمد نے ایک اڈے پر فون کیا۔ وہاں ایک نائکا نے فون اٹھایا۔ سرمد نے اس سے کہا کہ میرا ایک خاص دوست آیا ہے، اس کے لیے بالکل ایک نوجوان کچی عمر کی لڑکی چاہیے۔ دوسری طرف سے شاید اس نائکا نے بہت روپے مانگے، جس پر سرمد نے کہا کہ اس کی ڈیمانڈ پوری ہوگی تو اس نے کہا کہ میں پریوں کی پری بھیجوں گی، ایسی آئٹم ہوگی کہ تمہارا دوست خوش ہو جائے گا۔ نائکا نے کہا کہ میرا بندہ ایک لڑکی لے کر آ رہا ہے، اسے وہی بندہ صبح 4 بجے واپس لے جائے گا۔ فون رکھ کر سرمد نے مجھ سے کہا پہلے تو اسے عیاشی کرنا، پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ اس نے اپنی آمد و رفت کا وقت نہیں بتلایا۔ جاتے جاتے وہ یہ کہہ گیا کہ فلیٹ میں چھوٹے فریج میں شراب کا بندوبست موجود ہے۔ میں بے چینی سے لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے فریج میں دیکھا، وہاں قیمتی شراب تو ضرور تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی کہ سرمد نے بتائی تھی۔ میں نے آدھا گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ میری ابھی داڑھ بھی گیلی نہ ہوئی تھی، مگر میں نے اسے پی لیا۔ پورے 11 بجے فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک سوکھا کالا آدمی اپنے ہاتھ میں بیڑی پکڑے کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹے قد کی لڑکی سرخ رنگ کی کڑھائی دار چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے پان چباتے ہوئے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں کہا، سرکار، نئی پری حاضر ہے، پری نہیں پریوں کی شہزادی۔ میں نے شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ تو دکھاؤ۔ یہ کنواری پری آپ کی ایک رات کی عارضی دلہن ہے اور آپ اس کے دولہا۔ یہ بڑی نازک ہے، ذرا آرام سے رکھیے گا۔ میں نے خوش ہو کر اسے نوٹ تھمائے۔ اس نے روپے اپنی بنڈی میں ڈالتے ہوئے کہا، صبح 4 بجے آ جاؤں گا۔ اس کے جاتے ہی میں نے فلیٹ کی کنڈی لگائی، چادر اوڑھی لڑکی کی طرف بڑھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کا وجود سر تا پاؤں بری طرح کانپ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے پیار سے اپنی باہوں میں لیتا، وہ اچانک دھڑام سے ہچکی لے کر بیڈ کے گدے پر گر گئی۔ گھبراؤ نہیں، میں زیادہ پریشان نہیں کروں گا، میں نے کہا، مگر وہ بددستور بے سود پڑی رہی۔ مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے جھٹ سے اس کے چہرے سے چادر اٹھائی۔ یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ لڑکی جسے دلال رات کی عیاشی کا سامان بنا کر لایا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی کم عمر 12-13 سال سے زائد کی نہیں تھی۔ اس کے جسمانی خدوخال کو دیکھ کر صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس نے ابھی جوانی کی دہلیز بھی پار نہیں کی۔
میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، وہ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے پانی کے چند چھینٹے اس کے چہرے پر ڈالے تو اس نے اپنی آنکھوں کو پھڑپھڑاتے ہوئے کھولا۔ نائکا نے میرے پاس بھیجنے سے پہلے اس کے چہرے پر عمدہ خوشبو والی کریم اور جسم پر پرفیوم کی پھوار ڈالی تھی۔ اس کے معصوم گورے چہرے پر اس کے آنسوؤں کی بہتی لکیریں صاف محسوس کی جاتی تھیں۔ میں نے مخمور لہجے میں پوچھا، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے میرے اس سوال پر مزید بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ میں دل ہی دل میں کوسنے لگا کہ اس نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا۔ اس نے مجھ سے ٹھیک ٹھاک پیسے ایڈوانس میں لے لیے اور جوان دوشیزہ کی جگہ بچی بھیج دی۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا۔ اس بچی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے ڈپٹ کر کہا، چپ کرو، یہ نہ ہو کہ فلیٹ میں کوئی تمہاری آواز سن لے۔ اس نے مزید منہ بسرتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے اور ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ خدا کے لیے انکل، مجھے نہ چھونا، میں لاوارث یتیم مسکین لڑکی ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اسے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں سچ بول رہی ہوں انکل، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ کیا دھوکہ؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، اور دیکھو میرے ساتھ کوئی ڈرامہ نہ کرنا۔ نام کیا ہے تیرا؟ جی، میرا نام شائستہ ہے، اس نے دوبارہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک یتیم خانے میں ہوش سنبھالا تھا، مجھے نہیں معلوم مجھے وہاں کون چھوڑ گیا۔ یتیم خانے کا انچارج اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ شائستہ، تو پاکستان کے ایک پہاڑی علاقے میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد بطور لاوارث اس یتیم خانے میں لائی گئی تھی۔ میرے ماں باپ اس ہولناک زلزلے کی نظر ہو گئے تھے۔ میں اس یتیم خانے میں دوسرے لاوارث بچوں کے ساتھ پلی بڑھی۔ اس کے بعد مجھے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی فیملی نے یتیم خانے سے نہ جانے کس طرح حاصل کر لیا۔ بعد میں سنا کہ ان ڈاکٹر صاحب نے مجھے حاصل کرنے کے لیے یتیم خانے کے انچارج کو کچھ رقم بطور رشوت دی تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے گھر میں بیٹی تو بنا کر لے گئے، لیکن بعد میں انہوں نے مجھ سے بیٹیوں والا سلوک نہیں کیا۔ وہ اور ان کی بیگم صاحبہ مجھ سے گھریلو کام اور چاکری کرواتے، چاپلوسی بھی بہت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے شام کے وقت ایک اسکول میں پرائیویٹ پڑھائی کے لیے داخل کروا دیا، لیکن وہ صرف برائے نام اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دکھلانے کی غرض تک محدود تھا۔ میں کافی عرصہ پر وہاں رہی۔ وقت گزرتا گیا، میں 7ویں کلاس میں آ گئی۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ امریکہ جا رہے ہیں۔ کیا میں بھی جاؤں گی؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں وہ 2 ماہ بعد امریکہ لے جائیں گے، تم سے کیونکہ خونی رشتہ نہیں ہے اس لیے ویزا پاسپورٹ کے معاملے میں کچھ دیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید کہا، ہم فی الحال تمہیں نائلہ آنٹی کے گھر چھوڑ دیتے ہیں، تم وہاں پڑھو لکھو، آرام سے رہو، پھر بعد میں 2 ماہ کے بعد بلا لیں گے۔ بعد میں نائلہ آنٹی مجھے بہلا پھسلا کر لے گئی۔ آنٹی کے گھر کا ماحول بڑا ہی عجیب قسم کا تھا۔ میں نے دیکھا کہ صرف ایک مرد ہے، یہ وہی تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ باقی ساری کی ساری فیشن زدہ بال کٹی آوارہ سی لڑکیاں تھیں۔ ان کے گھر میں ٹائم بے ٹائم طرح طرح کے کاروں اسکوٹروں والے بدماش شکل کے لوگ آتے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو فحاشی کا گڑھ ہے۔ تاہم آنٹی نائلہ نے مجھے کچھ نہ کہا۔ انہوں نے میرے کھانے پینے اور یہاں تک کہ پڑھائی کی کتابوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھا۔ انکل، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں نے نائلہ آنٹی سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرو، انہوں نے مجھے ابھی تک ویزا نہیں بھیجا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، شائستہ، ڈاکٹر اب تجھے کبھی نہیں بلائے گا۔ کیوں؟ میں نے کہا، سچی بتاؤں، وہ تجھے میرے ہاتھوں فروخت کر گیا ہے، لیکن میں تیرے ساتھ خریدی ہوئی چیزوں جیسا سلوک نہیں کروں گی۔ تجھے بیٹیوں کی طرح رکھوں گی، تیری ہر خواہش پوری کروں گی۔ یہاں تو آزادی سے رہ، پڑھ لکھ، کھا پی۔ یہاں تک وہ لڑکی اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی دیکھی، وہ واقعی مظلوم لگ رہی تھی۔ یہاں اسے اس کی معصومیت کی وجہ سے ہی لایا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے پاس اس حالت میں کھڑی ہے، اگر آج میں نے اسے پامال کر دیا تو یہ ہمیشہ مجھ جیسے لاتعداد شیطان صفت لوگوں کے ہاتھوں پامال ہوتی رہے گی۔ اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ اگر آج میں نے اسے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ پاکیزہ زندگی گزار دے۔ انکل، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے بھگا دو۔ اس نے بڑی عاجزی سے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں تجھے کیسے بھگا دوں؟ میں نے خود تجھے یہاں فلیٹ میں کسی کے توسط سے منگوایا ہے۔ تجھے معلوم ہے نا کہ فحش اور جواری اڈوں کے بدماش نائکائیں کتنے اثر رسوخ والے خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ سرمت اور میرے خاندان کا کچومر نکال دیں گے، اور دوسرے بقول تیرے کہ تو شہر میں لاوارث اور اجنبی ہے، بھاگ کر جائے گی کدھر؟
उसने एक बार फिर गिड़गिड़ा कर मेरे सामने हाथ जोड़े। अंकल, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं आपकी बहन बेटी जैसी हूँ। मुझे जज्बाती करने की कोशिश न करो और अपने आप को मेरी बहन बेटियों से तकाबुल न करो। मैंने ये जुमला जज्बात की रूह में कह तो दिया था, लेकिन मैंने देखा वो वाकई मेरी छोटी बहन नाइमा की शक्ल से मिलती जुलती थी, ऐसी ही डील डॉल की थी। मेरा जहन फौरी तौर पर नाइमा की तरफ चला गया, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने इस सोच को झटक दिया कि मुझे इस लड़की से क्या लेना देना। मैंने तो एक रात की भारी रकम दी है, मैं क्यों इसकी खातिर अपनी जान रिस्क में डालूं। लेकिन वो मुसलसल रो रही थी, मुझसे इल्तिजाएं कर रही थी। उसके जज्बाती जुमलों पर मेरा दिल हौल रहा था। मुझे उसकी मासूमियत, बेबसी पर तरस आ रहा था। सबसे बढ़कर ये कि वो तो मुझे अंकल कहकर पुकार रही थी। मैंने उसके बाजू पर टीके के निशान देखे तो उससे पूछा, ये क्या है? नायला आंटी कहती है शाइस्ता कमज़ोर हो गई है, मुझे ताकत के टीके लगवाती है, उसने बताया। अरे बेवकूफ़, ये नशे के टीके लगाती है। हाँ अंकल, मुझे भी वाकई अब ऐसा ही लगता है। मेरा जहन काम नहीं कर रहा। मैं जब आपके पास लाई गई तो मेरे बाजू में 2 टीके लगाए गए थे। अब मैं उसके बारे में मुख्तलिफ अंदाज में सोचने लगा। शुक्र है कि मैंने शराब कम पी थी, इसकी वजह से मेरा सोचने समझने की सलाहियत बेदार थी। पहला सवाल मेरे जहन में ये आया कि अगर आज मैंने इसे भगा दिया तो ये जाएगी कहाँ? अगर नहीं तो मेरी तरह कोई और शैतान इसे अपनी हवस का शिकार बना लेगा। और दूसरे, जब सरमद को पता चलेगा कि मैंने इस पर तरस खाकर छोड़ दिया है तो फहश अड्डे के गुंडे नायला क्या हाल करेगी और फिर मेरा क्या बनेगा? मेरा जहन उस वक्त मुख्तलिफ सवालों जवाबों का मद्दोजज़र बनकर रह गया। इधर हवस का शैतान मुझे बदआमाली की जानिब राग़िब कर रहा था और दूसरी जानिब मेरा ज़मीर मुझे कचोके मार रहा था कि शर्म कर, ये तेरी बहन के बराबर है। साथ साथ एक सोच ये भी आती कि दफ़ा करो, इसके ताज़ा खिले गुलाब की खुशबू लेनी चाहिए। अंकल मुझे छोड़ दें, आपको मुझसे क्या मिलेगा? वो मुसलसल रो रही थी। चुप कर, मैंने उसे झंझोर डाला। वो सहम कर बुत की तरह दीवार से चिपक गई। मैंने एक तौक़ुफ़ सोचने के बाद उससे कहा, सच्ची बात है, मैं तुझे यहाँ से नहीं भगा सकता, बस चुप कर जा। खबरदार जो तूने अपनी ज़ुबान से मज़ीद कोई लफ्ज़ निकाला। वो सहम गई। मैंने सोचते हुए अपना सर पकड़ लिया। मैंने अपने दिमाग पर बहुत ज़ोर डाला। उलझे हुए सवालात की गुत्थियाँ सुलझाने में लग गया। उसे भगाता हूँ तो खुद फंसता हूँ, फिर सरमद को क्या जवाब दूंगा? और सरमद के साथ वो अड्डे वाले गुंडे, वो क्या सलूक करेंगे? मैंने उसकी तरफ देखा। अब वो पुरसकून खड़ी थी। शायद वो ज़हनी तौर पर अपनी ज़ात को मेरे हवाले करने पर तैयार थी। उसे पूरा यकीन हो चला था कि उसकी इल्तिजाएं, रोना धोना ऐसा ही है जैसे दीवार पर सर मारना। मैंने दिलो दिमाग दोनों के दलाइल सुनने के बाद अक्ल की बात मानते हुए उसके हक़ में फ़ैसला कर दे दिया कि आज अपने नफ्स अंदर के शैतान को मार कर सुलाना होगा। फिर मैं फ़ौरन उठा और उससे कहा, तुम फटाफट यहाँ से जहाँ दिल करे भाग जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। जाओ, अब खड़ी क्यों हो? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ईमान मुतज़लज़ल हो जाए और मैं अपना इरादा बदल दूँ। तुम मेरी बहन जैसी हो, मैंने कहा। लेकिन मैं जाऊँगी कहाँ? क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे? क्या? मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँगा? तुमने मुझे अपनी बहन कहा है ना, मुझे इज्जत से ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया है। मैं कैसे अपने भाई को ख़तरे में छोड़कर जाऊँ? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा। इससे पहले कि मेरे अंदर का सोया हुआ शैतान जाग जाए तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो। भाई, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं जहर खाकर मर जाऊँगी, नायला आंटी के पास चली जाऊँगी ताकि तुम्हारी ज़ात को कोई नुकसान न पहुँचे। वो मान ही नहीं रही थी। रात के 2 बज गए थे। जज्बाती बातें मत करो, सरमद किसी भी लम्हे आ सकता है। अगर वो यहाँ आ गया ना तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। चली जाओ। मेरे बार बार इसरार करने पर वो जाने के लिए मान गई। मैं तुम्हें इस अंधेरी रात में खुदा के हवाले करता हूँ, वो ज़रूर तुम मज़लूम पर रहम करेगा। उस वक्त न जाने कौन सी रूहानी ताकत मुझ गुनहगार को इस नेकी पर मजबूर कर रही थी। यकायक वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकूंगी। भाई, मेरे सर पर अपनी बहन समझकर हाथ फेर दो। मुझे हमेशा हसरत ही रही कि मेरा कोई भाई हो। मेरे सर पर अपने दस्ते शफ़क़त रखना।
اس نے اپنی ناآسودہ خواہش کے تحت کہا۔ میں نے کہا نا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لڑکی، میں تجھ سے اپنی حوث کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ میں ایک بد کردار گنہگار انسان ہوں۔ سچی بات ہے، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تجھے بہن کہہ کر تیرے سر پر ہاتھ پھیروں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر 20 روپے رکھے۔ اب جلدی سے چلی جاؤ، زیادہ روشنی جہاں نظر آئے اسی راستے سے جانا۔ کہاں جاؤں؟ تم دارالامان چلی جاؤ۔ وہ کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں اس شہر میں خود اجنبی ہوں۔ میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اب جلدی کرو، سرمد کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اسے میں نے فلیٹ کے دروازے سے زبردستی باہر دھکیل دیا۔ اسے بھگانے کے بعد میں نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور بیڈ پر بیٹھ کر آئندہ کا لاہ عمل سوچنے لگا۔ ایک خیال آیا کہ فلیٹ کو تالا لگا کر اپنے شہر فیصل آباد بھاگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ صاف صاف سرمد کو بتا دوں کہ اس معصوم لڑکی کو میں نے بھگا دیا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں سرمد سے جھوٹ بولوں کہ لڑکی مجھے زخمی کر کے بھاگ گئی ہے۔ یہ خیال مجھے بہتر لگا۔ 15 منٹ بعد سرمد اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے فلیٹ میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور میرے چہرے پر نظر ڈالی تو چونک گیا۔ کیا ہوا یار؟ لڑکی کہاں گئی؟ یار بہت برا ہوا، میں نے مصنوعی گھبراہٹ سے کہا۔ وہ لڑکی مجھے زخمی کر کے بھاگ گئی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ سرمد کے ہاتھوں سے شراب کی بوتل چھوٹ گئی، فرش پر گر کر پاش پاش ہو گئی۔ یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ بہت برا ہوا، اب تیرے اور میرے ساتھ ایسا ہوگا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سرمد کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ یوں پسینہ پسینہ ہو گیا جیسے اس کا ہارٹ ابھی فیل ہو جائے گا۔ پریشانی کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ چل اسے ڈھونڈتے ہیں، وہ کب بھاگی تھی؟ اس نے پوچھا۔ وہ آتے ہی 10 منٹ بعد میز پر رکھا پتھر والا گلدان میری کمر پر مار کر بھاگ گئی تھی۔ تو نے اس کا پیچھا نہیں کیا؟ سرمد بھائی، میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ دیکھ ماجد بھائی، اب اس نائلہ کا دلال آئے گا نا تو تم ہی اسے نپٹنا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے یہ کہہ سکوں کہ وہ لڑکی جو تم میرے حوالے کر کے گئے تھے وہ بھاگ گئی۔ اس لڑکی کے بھاگ جانے میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا تو بولا، یہ ساری باتیں تو تم اس دلال کے سامنے کرنا۔ اس نے پریشانی سے کہا۔ ہم دونوں خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے۔ اب مجھے احساس یا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ یہ نیکی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوگی۔ آنے والا ہر لمحہ میرے لیے اچھا نہ ہوگا۔ انہی سوچوں میں صبح کے 4 بج گئے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ نہ جانے کیسے کیسے اندیشے سانپ کی مانند مجھے ڈس رہے تھے۔ خیر، میں نے دل کو تسلی دی کہ مجھے آنے والے ہر برے لمحات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جانا ہے۔ 4 بجے وہی شخص آ گیا جو لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ جلدی میں تھا، اس لیے فوراً بولا، لڑکی کہاں ہے؟ واش روم میں ہے تو اسے جلدی بلاؤ۔ میں نے کہا، جی وہ بھاگ گئی ہے۔ جناب مذاق نہ کریں، اسے کہیں کہ باہر آئے۔ میں نے کہا نا وہ بھاگ گئی ہے، میں نے افسردگی سے بتایا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے سرمد سے پوچھا تو اس نے سر ہلا کر میری بات کی تائید کی۔ تم دونوں کو ہر صورت میں وہ لڑکی واپس کرنا ہوگی، ورنہ تمہارے ساتھ کتوں سے بھی برا سلوک ہوگا۔ پھر وہ دھمکیاں دینے لگا، اگر تم نے لڑکی نہیں دی تو تمہارے گھر کی عورتوں کو اٹھا لیں گے۔ ایڈی کے آنے تک تم لڑکی ہر صورت میں حاضر کر دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ سرمد نے ایڈی بدماش کا نام سنا تو کپ کپاتی آواز میں مجھ سے بولا، ماجد شاہ، ایڈی اس شہر کا انتہائی خطرناک بدماش ہے، وہ یقیناً یہاں آ کر ہم دونوں کو مار دے گا۔ تم ایسا کرو کہ تم اپنے شہر بھاگ جاؤ، میں بھی اس فلیٹ پر تالا ڈال کر بھاگتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب ہمارے برے دنوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ فی الحال تم اپنے شہر بھاگ جاؤ۔ سرمد کی بات پر میں فوراً وہاں سے بھاگ نکلا۔ گھر آیا تو ابا نے مال کے بارے میں پوچھا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ راستے میں ڈاکوں سے پالا پڑ گیا ہے۔ ابا نے میری بات پر یقین کر لیا، بلکہ انہوں نے شکر کیا کہ چلو جان بچ گئی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میں کس چکر میں پھنس گیا ہوں۔ ہر آنے والا لمحہ یوں لگتا جیسے ابھی چند لمحوں میں ایڈی بدماش آ جائے گا اور شائستہ کو اٹھا کر لے جائے گا۔ 3 روز سکون سے گزر گئے۔ چوتھے دن میں خوف سے اپنے گھر کے کمرے میں دبکا بیٹھا ہوا تھا کہ ہماری دکان کا نوکر آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ کہنے لگا، ماجد بھائی، دکان پر سرمد نامی ایک آدمی اور اس کے ساتھ 2 خطرناک گنڈے بھی آئے ہیں، ساتھ ایک تیز تراز عورت بھی ہے۔ بڑا رولا پڑ گیا ہے جی، جلدی سے دکان پر آئیے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں زمین سے کھسک رہے ہوں۔ بہرحال جانا تو تھا۔ میں جب بازار پہنچا تو
हमारी दुकान के पास हजूम लगा हुआ था। कुछ लोगों ने मेरी शक्ल देखी तो शोर सा मच गया। मैं मजमे को चीरते हुए दुकान में दाखिल हुआ। वहाँ सरमद 2 गुंडों और एक खन्नाट सी औरत के साथ मौजूद था। इसी ने शाजिया को भगाया है, सरमद ने औरत से कहा। हाँ नायला, यही बंदा है। उस आदमी ने नायला आंटी से कहा जो फ्लैट में मेरे लिए लड़की लाया था। ये शाजिया कौन है? अब्बा ने मुझसे पूछा। कौन शाजिया? मेरे मुंह से निकला। और सरमद, तू ये क्या कह रहा है? इतने में दुकान में खड़े गुंडे ने मेरी कमर में एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, वही लड़की जिसे तूने वर्गलाकर फ्लैट में बुलाया था। नायला आंटी ने ड्रामाई अंदाज में आंसू बहाते हुए कहा, ये कमीना डॉक्टर अख्तर की लय पालक बच्ची का आशिक था। डॉक्टर साहिब अपनी फैमिली समेत अमेरिका मुंतकिल हो गए। शाजिया को वो आर्जी तौर पर मेरे पास छोड़ गए। इस जालिम ने उस बच्ची को न जाने किस तरह अपने इश्क के जाल में फंसाया और जूते के कारखाने के मालिक सरमद के साथ मिलकर फ्लैट में बुला लिया। उसके बाद न जाने कहाँ भगा कर ले गया। नायका ने बड़ी खूबसूरती से कहानी घड़ते हुए कहा, ओए सारे बाहर निकलो। दुकान के अंदर मौजूद एक गुंडे ने फलक शगाफ भिड़की देते हुए सब लोगों को दुकान से बाहर धकेलते हुए कहा। अब दुकान पर चंद लोग रह गए थे, जिनमें मुलाजमीन, अब्बा, सरमद, नायला आंटी और गुंडे शामिल थे। देख माजिद, इस एडी बदमाश ने मेरे कारखाने की ईंट से ईंट बजा दी है। मैंने इसे सब कुछ बतला दिया है और वहाँ इन लोगों को ये राज मालूम हो गया है कि तूने इस लड़की को भगा दिया है। सरमद ने सरगोशियाना अंदाज में कहा तो मैंने उसे हैरत से देखा। तूने मुझसे भी झूठ बोला कि वो लड़की तुझे जख्मी करके भाग गई। तेरे पड़ोसियों ने खुद इन गुंडों को बतलाया है कि तू उस लड़की से सारी रात फ्लैट पर बातें करता रहा। लड़की के रोने की आवाज़ें उनके कानों में साफ पड़ती रहीं। अबे सरमद, क्या गड़मड़ कर रहा है? एडी ने सरमद को धक्का दिया। मेरा गिरेबान सख्ती से पकड़ा और अपनी जानिब खींचते हुए कहा, अपनी खैरियत चाहता है तो अपने बुढ़े बाप के साथ अभी हमारे साथ एक डील कर ले, वरना तुझे खड़े खड़े ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद करेगा। ताहम उस वक्त तो वो सारे टल गए। उनके जाने के बाद दुकान पर अब्बा ने अपने पड़ोस के चंद तजर्बाकार जानने वालों को बुलाया। वहाँ एक बुजुर्ग जिनकी मैं बहुत इज्जत किया करता था, इन्होंने मुझे एक तरफ ले जाकर समझाया, बेटा माजिद, असल बात क्या है? खुलकर बताओ ताकि हम मामले की नौयत को समझते हुए इसका हल निकाल लें। मगर असल बात बतलाने में मुझे शर्म महसूस हो रही थी। वहाँ मौजूद अब्बा के एक दोस्त ने कहा, बेटा असल हकीकत बताने से शर्माओ नहीं, पहले ही बड़ी जग हंसाई हुई है। अब अपनी बिखरी इज्जत को मजीद बिखरने से बचाने के लिए उस लड़की के बारे में हमें सारी हकीकत बता दो। मैंने सोचा अब असल हकीकत बताए बगैर चारा नहीं है। झिझकते हुए मैंने सब कुछ बता दिया, बल्कि उन्हें उन हालात के बारे में भी बता दिया कि मैंने क्यों इस मासूम शाइस्ता को फ्लैट से भगाया था। अब्बा ने मेरी बात सुनकर रोते हुए अपना माथा पकड़ लिया, जबकि दुकान में मौजूद दूसरे अफराद भी शिश्तर रह गए। शाम को नायला आंटी और गुंडों के साथ डील हुई। इन्होंने शाइस्ता के एवज अब्बा से पहले तो 1.5 लाख का मुतालिबा किया, लेकिन बाद में बड़ी नोक झोंक के बाद 1,20,000 रुपये पर नायका राजी हुई। उसके बाद अब्बा ने मुझे अपनी जायदाद और दुकान वगैरह से न सिर्फ आग कर दिया बल्कि घर से भी निकाल दिया। जानने वालों में मेरी बड़ी थू-थू हुई। मैं रुसवाए ज़माना होकर दरबदर की ठोकरें खाता रहा। फिर एक दोस्त की टैक्सी कमीशन पर चलाना शुरू कर दी। अब मैं एक कोठरी में रहता था जो किराए की थी। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा। बहुत अरसे बाद जब गालिबन मैं 50 साल का हो गया, एक दिन इत्तेफाक से शहर के एक पोश इलाके में अपनी टैक्सी में बैठा सवारियों का इंतज़ार कर रहा था कि मेरे पास एक बूढ़ा आदमी आया। भाई, मैंने एयरपोर्ट आना जाना करना है, एक सवारी कोठी से लेनी है। उसने मुझसे पैसे तय नहीं किए। वैसे भी पोश इलाके के लोग टैक्सी वगैरह का अच्छा किराया देते थे। वो बूढ़ा देखने में दरमियानी सतह का मालदार आदमी नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी टैक्सी एक कोठी के सामने रुकी। चंद मिनट रुकना भाई, मैं अभी आता हूँ। मैं टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़ा हो गया। अपनी सोचों में मगन था कि कोठी में से उस शख्स के साथ एक खूबसूरत मॉडर्न सी लड़की निकली और टैक्सी की जानिब बढ़ने लगी, जबकि उसके पीछे एक बुढ़िया कोठी के 2-3 मुलाजिम लड़के नजर आ रहे थे। उस लड़की ने सबको दुआ सलाम के बाद गले मिलाकर खुदा हाफिज कहा। बुढ़िया ने उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, लंदन पहुंचते ही फ़ोन कर देना। अव्वल तो सफ्तर वहाँ से खुद ही तुम्हें रिसीव करने के बाद मुझे फ़ोन कर देगा। इस दौरान मैंने उस शख्स से ब्रीफ केस लेकर टैक्सी की छत पर रख दिया। उसे रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया। मैंने शीशे में देखा
پھر وہ لڑکی اور بوڑھا سوار ہو گئے۔ میں نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی دیدے پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی ہے۔ لگتا تھا کہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ میرے بوڑھے ذہن میں کوئی بھی خوابیدہ ماضی کی دھندلکی یاد جاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کہیں دیکھا ہے؟ میرے ذہن میں کچوکے لگا رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ اب وہ مجھے بغور دیکھنے لگی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اوہ، یہ تو شائستہ ہے۔ یہ کیا؟ یہ اس مقام تک کیسے پہنچی؟ اور یہ لندن جا رہی ہے؟ مجھے اسے دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ انکل، آپ کسی زمانے میں جوتوں کا کاروبار کرتے تھے؟ ہاں ہاں بہن۔ شائستہ، تم انکل کو جانتی ہو؟ یہ تمہارے جان پہچان والے کیسے نکل آئے؟ اس کے ساتھ بیٹھے بوڑھے شخص نے کہا، جی وہ ایک دفعہ میں نے اور سدرا نے ان کی دکان سے جوتے خریدے تھے۔ اچھا بھائی، وہ شخص اونگنے لگا۔ شائستہ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا، جیسے کہہ رہی ہو ان بزرگ کو کچھ نہ بتانا۔ میں ٹیکسی چلاتے ہوئے ماضی کی ان دلخراش یادوں کو یاد کرنے لگا جب مجھے شائستہ ایک عام، مظلوم اور بے بس لڑکی کی صورت میں ملی تھی۔ بیٹی، تم نے مجھے جو گولیاں لکھ کر دی تھیں ان میں سے کچھ کم نہیں ہو سکتی؟ بوڑھے نے اونگتے ہوئے اچانک پوچھا۔ نہیں انکل، آپ ان گولیوں کو مستقل اور جس طرح میں نے لکھا ہے ویسے ہی کھائیں۔ ان دونوں کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شائستہ اب ماشاء اللہ ڈاکٹر بن گئی ہے۔ تم ڈاکٹر بن گئی ہو؟ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کی دعاؤں سے ڈاکٹر بن گئی ہوں۔ میرے شوہر بھی لندن میں ڈاکٹر ہیں۔ آپ کو کیا بیماری ہے بھائی؟ بوڑھے نے اونگتے ہوئے کہا۔ پہلے تو میری ذات میں کچھ بیماریاں تھیں، ان پر میں نے سخت پرہیز کر کے قابو کر لیا ہے، لیکن اب صرف بڑھاپے کی بیماری ہے۔ ارے تم تو بڑے خوش قسمت ہو جو تمہیں صرف بڑھاپے کی بیماری لگی ہے۔ مجھے دیکھو، میں تو بیماریوں کا گھر ہوں۔ شوگر، بلڈ پریشر، نہ جانے کن کن بیماریوں نے میرے جسم پر ڈیرا ڈال رکھا ہے، بوڑھے نے کہا، جبکہ شائستہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس شخص کی موجودگی میں اس کی زبان رک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا دھیان سڑک کی جانب رکھا ہوا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھے اشارے سے کہا کہ میرے سر پر ہاتھ پھیرو۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی ایئرپورٹ کی حدود میں رک گئی۔ وہ دونوں اتر گئے۔ میں نے ان کا بیگ اتارا۔ شائستہ مسلسل مجھے افسردگی سے گھورے جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ آیا ہوا شخص اس سب میں رکاوٹ تھا۔ اف، میری ٹیلی فون کی ڈائری اور کچھ ضروری کاغذات شاید کوٹھی کے بیگ میں رہ گئے ہیں، شائستہ نے اچانک کہا تو اس شخص نے غصیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں دھیان سے ہر چیز کو پہلے سے دیکھ کر چلنا چاہیے نا۔ سوری انکل، آپ ذرا وہ سامنے کوٹھی میں فون کر کے پوچھ لیں گے؟ اچھا، میں ابھی فون کر کے آتا ہوں۔ وہ بوڑھا شخص چلا گیا تو شائستہ بے اختیار میرے گلے لگ کر اس طرح رونے لگی جیسے وہ کبھی فلیٹ میں اپنی عزت اور جان بچانے کے بھاگنے کے لیے روئی تھی۔ تم اس دن فلیٹ سے بھاگ کر کہاں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رات کے اندھیرے میں دارالامان میں پہنچا دیا، جہاں مجھے نہ صرف امان مل گئی بلکہ ان صاحب حیثیت انکل نے میری پرورش بھی کی۔ انہوں نے مجھے ڈاکٹری کی تعلیم دلوائی، پھر ڈاکٹر بننے کے بعد اپنی ایک ٹانگ سے اپاہج بیٹے سے میری شادی کروا دی۔ اب میں ان کی بہو ہوں، لندن میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ بھائی، آج آپ میرے سر پر بہن سمجھ کر ہاتھ پھیرتے جو آپ نے برسوں پہلے پھیرا تھا۔ میں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ شائستہ، اس روز میں نے تمہیں اپنی حوث کی تسکین کے لیے بلایا تھا، اس لیے مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے خوشی ہے اس رات میرے اندر کا شیطان میرے جاگے ضمیر کے آگے ہار مان گیا تھا اور میں نے تمہیں رات کے اس اندھیرے میں خدا کے سپرد کر دیا، اور آج تک اللہ نے تمہیں پاکیزہ رکھا۔ اس کے بعد مجھ سے ٹیکسی چلانے کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ تمہیں فلیٹ سے بھگانے کے جرم میں ایک خوشحال زندگی سے ایک ٹیکسی ڈرائیور بن گیا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ یہ میرے ماضی کے کرتوتوں کی سزا ہے، اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں، بلکہ میرا دل تو مطمئن ہے کہ میری کوئی نیکی رائگاں نہیں گئی۔ بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ٹیکسی میں پہنچانے کے بعد میرے سسر کے سامنے اس بھیانک رات کا ذکر نہیں کیا، ورنہ میں تو ان کی نظروں میں گر جاتی۔ میں آج جس مقام پر کھڑی ہوں، یہ سب آپ کے نیک اور کٹھن فیصلے کی بدولت ہے۔
جو آپ نے میرے حق میں دیا تھا، اگر اس رات میں آپ کے ہاتھوں لٹ جاتی تو یقیناً میں نہ جانے آج کس گندگی کے ڈھیر کی زینت ہوتی۔ شائستہ نے مجھے اپنے لندن ہاسٹل کا نمبر دیا، کہنے لگی آپ مجھ سے رابطہ کرنا، میں آپ کو وہاں بلاؤں گی اور اگر آپ کو جتنے بھی روپے چاہیں مجھے لکھنا۔ اسی وقت اس کا سسر آ گیا۔ اس نے قدرے برہم ہوتے ہوئے کہا، بیٹی میں نے کوٹھی فون کیا ہے، وہاں تمہاری کوئی ٹیلی فون ڈائری یا کاغذات نہیں ہیں، تم بھول رہی ہو، وہ لازماً اٹیچی میں ہی ہوں گے۔ پھر وہ اپنے سسر کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت کی جانب بڑھ گئی، مگر مجھے وہ پلٹ پلٹ کر دیکھتی جا رہی تھی۔ تاہم بعد میں نے اسے کسی قسم کا رابطہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے لیے یہی بہت خوشی کی بات تھی کہ مجھ گنہگار اور بدکار کی ایک نیکی سے کسی کی زندگی سنور گئی، شاید اسی نیکی کے طفیل۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔